آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بلوں پر دستخط کا تنازع۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دیں۔ ایوان صدر کا وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھا۔ پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کی خدمات صدر کو مزید درکار نہیں، حمیرہ احمد کو پرنسپل سیکرٹری مقرر کیا جائے۔ گریڈ 22 کی حمیرہ احمد اس وقت سیکرٹری ثقافتی ورثہ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو بل ہے اس کو غیر مؤثر کر دیا جائے اور اس کو داخل دفتر کر دیا جائے۔ آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا صدر کو۔ کل کو یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ بطور صدر کے انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل چیز کی ہے تو اس سے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت قصوروار نکلے تو نااہل ہو سکتے ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہتے ہیں صدر صاحب کہہ رہے ہیں بل کو غیر مؤثر کر کے داخل دفتر کر دیا جائے۔ آئین صدر کو قانون سازی کو غیر مؤثر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ زبانی طور پر دونوں بل واپس نہیں بھجوائے جا سکتے، تحریری ثبوت لانا ہوں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ قوانین بن چکے، دونوں قانون سپریم کورٹ میں چیلنج ہیں، اس کے لیے فل کورٹ بنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ دونوں بل سے متعلق فیصلہ دے سکتی ہے۔ صدر پاکستان کو اگر جو آج بیان دیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری کے ذریعے شفاف انکوائری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں، صدر کو جواب دینا پڑے گا۔ ان کے بیان کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ شہباز شریف کی ایونفیل اپارٹمنٹس کے باہر گفتگو، کہا صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں۔ آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو زبانی کلامی بات نہیں کرنی چاہیے۔ صدر نے اتنے دن انتظار کیوں کیا؟ یہ ایک سوال نشان ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں پیشی۔ ایف آئی اے کی سائفر کیس میں جسمانی ریمانڈ کی سزا، عدالت نے 4 روزہ ریمانڈ دے دیا۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی جانب سے ریمانڈ کی مخالفت۔ خصوصی عدالت میں ان کیمرہ سماعت ہوئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے جس کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین ہیں۔ توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں تقریباً بینچ کل سے سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل بھی شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشخانہ کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ ریاست ظالم نہیں مظلوم کا ساتھ دے گی، نگراں وزیراعظم کی جڑاوالا سانحے کے متاثرین کو یقین دہانی۔ جڑاوالا میں مسیحی کمیونٹی سے خطاب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا انتہا پسندوں پرتشدد رویوں کا کسی مذہب یا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جڑاوالا واقعے کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، دشمن کوئی اور، اس کا ہدف اور مقاصد کچھ اور ہیں۔ دشمن کان کھول کر سن لیں، اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے، اقلیتوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگلے چیف جسٹس جڑاوالا تشریف لائے۔ ملٹری لیڈرشپ نے یقین دلایا اقلیتوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نگراں وزیراعظم نے واقعے سے متاثر مسیح برادری میں امدادی چیک تقسیم کیے، ان کی دلجوئی کی۔ متاثرین کا نگراں وزیراعظم سے اظہار تشکر۔ انوار الحق کاکڑ کی گرجا خیرآمد، ارسل نو، تعمیر نو کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔ آپ کا گھر دوبارہ بناؤں گا۔ سراج الحق نے جڑاوالا واقعے لوگوں کو لڑانے کی سازش قرار دے دیا۔ قرآن پاک اور گرجا گھروں کو جلانے میں ملوث افراد کو سرعام سزا دینے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کا جڑاوالا کا دورہ، مسیحی برادری کے متاثرہ خاندانوں اور پادریوں سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں پولیس اور انتظامیہ کے کردار پر بھی سوال اٹھا دیا۔ سراج الحق کا الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت متاثرہ گھروں کی تعمیر اور علاقے میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کرنے کا اعلان۔ بولے جن بچوں کو جہیز لوٹا گیا، جماعت اسلامی ان کے لیے دگنے جہیز کا بندوبست کرے گی۔ دھوپ میں بٹھائے رکھا
वैन में। वो जैसे ही पहुंची है थाने वो बेहोश हो गए, उन्होंने सेल में बंद कर दिया। कोई फर्स्ट एड नहीं मिली और वो कहती है कि ना कोई गुसल खाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। ईमान मजारी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। ईमान मजारी के वकील ने रिमांड की मुखालफत कर दी। कहा तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है, लैपटॉप और मोबाइल पुलिस के पास है। ईमान मजारी को हिरासत में रखकर क्या मिलेगा? अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं लाया गया? ईमान मजारी को नाइट सूट में गिरफ्तार किया गया, नाइट सूट में ही अदालत लाया गया। श्री मजारी ने कहा उन्हें बेटे की जान की फिक्र है। ईमान मजारी को धूप में बिठा कर रखा गया, जिसके बायस वो बेहोश हो गई। खाना काबिल इस्तेमाल है ना वॉशरूम। अदालत से अपील है इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल कर दिया। सिंगल बेंच ने तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी कर दी। परवेज इलाही को ज़ाती मौलिद से इलाज और घर वालों से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। सदर पीटीआई पर तरक्याती कामों में करप्शन का इल्ज़ाम है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही का अफवाज, अदलिया और मीडिया को खराज तहसीन। इसके हवाले से बहुत सारे फैक्ट सामने आ चुके हैं, आप भी उसके विक्टिम रहे हैं। उस पर सबसे पावरफुल पीस ऑफ ओपिनियन केम फ्रॉम जनरल बाजवा, जबकि उन्होंने खुद कहा कि देयर वाज नो सच थिंग एज डॉन। डॉन लीग्स कोई साजिश नहीं थी, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा तस्दीक कर चुके। तारिक फातमी के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक्सटेंशन के लिए सब कुछ किया गया, जिन लोगों ने किया वो मान रहे हैं। शुक्र है मेरी जिंदगी में सच सामने आ गया। साहब पर इंतहाई हसास दस्तावेज थी, उसे ऑफिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई समेत सबके लिए दुआ गो। को इसी वक्त एक खत लिखना चाहिए टू दी सुप्रीम कोर्ट के जी इसको सुओ मोटो आप लें। कानून बन गया मेरे दस्तखत के बगैर, उस पर एक्शन भी शुरू हो गया, तो इसकी तहकीक करी जाए। सदर आरिफ अलवी की बिल मंजूर करने की तरदीद के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम बिल कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन के मुख्तलिफ आरा। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं सदर मुमलिकत को मुआवजत नहीं एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, अज खुद नोटिस का मुतालबा करें। रज़ा रब्बानी कहते हैं सदर मुमलिकत की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं, उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। जिस तरह सदर मुमलिकत ने दीगर बिल्स वापस भेजे थे, ये भी वापस भेज देते। सदर मुमलिकत ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। Wish to move that bill further to amend the Official Secret Act 1923, the Official Secret Amendment Bill 2023, as passed by Senate with amendments, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 70 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, शिक 2, 4, 11 कलदम और अदालती फैसला आने तक हुक्म इम्तना के इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ेकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। कल से आईनी इबहाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया। तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त है। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया, सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल भेजें। सुप्रीम कोर्ट मामले का खुद नोटिस ले। सदर ने जो कहा है वो मोतबर बात है। आईनी ओहदे की हुक्म अदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरामीम की कानूनी हैसियत नहीं रही, दोबारा पार्लिमानी अमल से गुजारना पड़ेगा। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गैजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है।
چیف جسٹس آف پاکستان سے نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی ملاقات رائے کے مطابق سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی پھر خلاف ورزی، نکیال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ، 60 سال کا شہری غیاث شہید ہو گیا۔ اس پر کہنا ہے کہ بھارتی مہم جوئی کا جواب اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر دیا جائے گا۔ پاکستان اپنی سرحدوں پر امن کا خواہاں ہے، شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے علاقے میں گھاس کاٹنے والے 3 خواتین شدید خوف کا شکار ہوئی۔ بھارتی فوج کچھ عرصے سے سیز فائر کی سرحد خلاف ورزی کر رہی ہے۔ پیروں کے گھر میں ہلاک 10 سالہ فاطمہ سے زیادتی کی تصدیق۔ ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی نے کہا، فاطمہ سے جنسی زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ حویلی میں موجود دیگر افراد کے ڈی این اے سیمپل لیے گئے ہیں۔ واقعے کے بعد سے حویلی میں رہنے والے 2 افراد غائب ہیں۔ ملزمہ ہنا شاہ کی عبوری ضمانت آج ختم ہو رہی ہے، کوشش ہوگی اس سے مزید ضمانت نہ ملے۔ حویلی سے ریسکیو کی گئی 3 خواتین کے بیانات قلم بند۔ حویلی کے مالک اسد شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم اسد شاہ کی والدہ کہتی ہیں، کبھی فاطمہ پر تشدد ہوتے نہیں دیکھا۔ فاطمہ کے غمزدہ والدین نے پیر کی حویلی پر بلڈوزر چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ رانی پور حویلی میں تشدد سے کم سن ملازمہ کی ہلاکت، ذوالفقار بھٹو جونیئر کی گاؤں پہنچ کر فاطمہ کے والد سے تعزیت۔ کہتے ہیں کم سن فاطمہ کے ساتھ بہت ظلم ہوا، وہ شہید ہیں، ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، پورا سندھ آپ کے ساتھ ہے۔ حائدیدار وسکندو رہو بابا ڈیو ڈیو ہن نڈنی ہن قرآن کے واسطے اسان جی مدد کیو، اسان جی چھوکری بازاب کیا۔ رانی پور کی ایک اور حویلی سے لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے نوٹس لے لیا، کمشنر سکھر کو انکوائری کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت۔ ورثہ کا کہنا ہے گھریلو تنازع کے باعث لڑکی کو حویلی میں چھوڑ کر آئے تھے، فون پر گمشدگی کی اطلاع دی گئی۔ نئے آئی جی کے لیے کراچی کے اسٹریٹ کرائم سب سے بڑا چیلنج، شہر میں 3 مقامات پر ڈکیتیاں، سائٹ ایریا میں ڈاکو نے پیٹرول پمپ ملازمین سے 80 لاکھ روپے لوٹے، اورنگی میں بھی پیٹرول پمپ کے عملے سے 30 لاکھ روپے کی ڈکیتی، ابراہیم حیدری میں ملزمان نے ہوٹل کے کیش کاؤنٹر سے 40,000 روپے لوٹ لی، مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ہوٹل مالک زخمی۔ عورتیں بھی شامل ہیں جن کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہے، وہ پھر آگے سپلائی کرتی ہیں، اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے جو بچے ہیں ان کو بھی سپلائی کرتی ہیں، جو مختلف علاقوں میں ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں یا ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی یہ سپلائی کرتے ہیں۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات کون سپلائی کرتا ہے، پولیس نے پنکی گینگ کا سراغ لگا لیا، کچھ کارندے بھی گرفتار، مرکزی ملزم پنکی کی تلاش، گرفتار ملزمان کا منہ کھلوانے کی کوشش۔ پولیس کا کہنا ہے پنکی گینگ ڈانس پارٹیوں میں بھی منشیات پہنچاتا ہے۔ 1.5 لاکھ کیوسک کے ریلے کے باعث دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، پاک پتن میں ریلے نے تباہی مچا دی، کئی بند ٹوٹ گئے، درجنوں دیہات زیراب، انتظامیہ نے سیلاب میں گھرے افراد کو ریسکیو کر لیا۔ حویلی لکھا میں بند ٹوٹنے سے فصلوں میں پانی داخل ہونے لگا، دریا کے قریب آباد قصور کے درجنوں دیہات زیراب، سیلاب زدگان کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ پاک افغان ون ڈے سیریز کا پہلا مارکہ آج ہیمبٹوٹا میں ہوگا، دونوں ٹیمیں پہلی بار ون ڈے سیریز میں مد مقابل ہوں گی۔ چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں پہلے سیریز اہم، کپتان بابر اعظم فتح کے لیے پر امید، کہتے ہیں سیریز میں تمام کھلاڑیوں کو آزمائیں گے، قومی ٹیم 3 میچز کی سیریز میں کلین شپ کر کے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر سکتی ہے۔ پی ایس ایل کی سب سے مقبول فرنچائز کراچی کنگز ہمیشہ کی طرح لائے کرکٹ کے فیوچر سٹارز کے لیے شاندار موقع، اس بار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہونے جا رہا ہے سوات میں، جہاں نوجوان کرکٹرز اپنی ٹیلنٹ دکھائیں گے۔ ٹرائلز 25، 26 اور 27 اگست کو چار باغ اسپورٹس کمپلیکس میں صبح 9:30 بجے سے شام 5 بجے تک کھیلے جائیں گے۔
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का दूसरा रोज रफ्तार का मुकाबला अमरीकी स्प्रिंटर के नाम 100 मीटर फासला 9.84 सेकंड में भूल गया। 10,000 मीटर रेस का फाइनल सनसनीखेज मुकाबले के बाद युगांडा के जोशुआ ने जीता। और फिजा में उड़ती, घूमती और कलाबाजियां खाती साइकिलें। जमीन पर तो साइकिल चलती है, लेकिन जर्मनी में माउंटेन बाइकर्स ने फिजा में भी कमाल कर दिया। ऐसे करतब दिखाए कि पलक ना झपके पाए। ऐसी महारत जैसे देखकर सांस रुक जाए।